السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہمارے محب مکرم حضرت حافظ و قاری محمد منیر رضا صاحب کی نظامت سن کر، ان کے جملے سن کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا نمبر پینڈنگ میں پڑ گیا۔ تقریر کرنا تو تقریر کے لیے ہمیں آنا تھا، لیکن شاید حضرت کسی اور کو بلا رہے۔ لیکن پھر نام سننے کے بعد پھر خواب ٹوٹتا ہے، پھر وہ بے کیفی کی کیفیت ٹوٹتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ حضرت کسی اور کو نہیں بلکہ ہمیں ہی بلا رہے۔ خیر، یہ ان کے جذبے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی عقیدت ہے۔ اللہ ان کی محبت کو، ان کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اور ہماری حقیقت کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ فضل ربی کہ میں بھی ان کا نام لیوا ہوں، فضل ربی کہ میں بھی ان کا نام لیوا ہوں، ہوگا میرا حشر بھی ان کے نام لیواؤں میں، ہوگا میرا حشر بھی ان کے نام لیواؤں میں۔ خیر، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور اکرم نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایما مددے۔ اور امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور آج ہم اور آپ یہاں پر اپنے دلوں میں پیران پیر کی محبت لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو آئیں سب یک زبان ہو کر اپنے امام کی زبان میں یوں عرض کریں: غیورا اپنی غیرت کا تصدق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ہم اور آپ آج یہاں پر نظام آباد کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم کے احاطے میں اس مسجد چشتیہ کی چہار دیواری میں بیٹھ کر پیر پیراں، میر میراں، قطب جیلاں، غوث الاقواس، فرد الافراد، حضور سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور آپ کے مریدوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔
اور میں تو کہتا ہوں کہ جہاں جہاں میرے غوث کی محفل سجتی ہے، جہاں جہاں میرے غوث کی محفل سجتی ہے، وہاں وہاں میرے غوث کی نظر کرم ہوتی ہے، اور آپ کی نظر کرم ہو گئی تو ہمارا بیڑا یہاں بھی پار اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار۔ اور حقیقت یہ ہے، بس دیر اس بات کی ہے کہ نظر کرم ہو جائے۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں چور آتے ہیں تو ابدال بن کے جاتے ہیں، گناہ گار آتے ہیں تو صالح متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، رات کا سناٹا، بغداد کی زمین ہے، شہر بغداد ہے، ایک چور سارے شہر کا چکر لگا رہا ہے کہ کہیں تو کوئی دروازہ کھلا ملے، کہیں تو کوئی امیر کا دروازہ کھلا ملے اور گھر میں جا کر کچھ سامان نکالوں، کچھ چوری کر لوں تاکہ صبح کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ سارے شہر کا چکر لگایا، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وزیروں نے اپنے دروازے بند کر لیے، امیروں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اگر کسی کا در کھلا تھا تو میرے غوث کا در کھلا تھا۔ سوچا چلو کہیں اور تو در کھلا نہیں ہے، چلو اسی میں چلا جاؤں، شاید یہیں سے کچھ مل جائے۔ اندر پہنچا، جا کر کے دیکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو بہت سے قیمتی سامان نظر آئے، اسے اٹھایا، اسے اٹھایا، اسے اٹھایا، اسے اٹھایا، اٹھا کر کے اپنی جو ہے پوٹلی باندھ لی، پوٹلی تیار کر لی، اب لے کر کے نکلنے والا تھا، جیسے ہی اٹھایا آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کرے تو کیا کرے، پریشانی کے عالم میں جیسے ہی گٹھری چھوڑا، پھر چاروں طرف کی جو ہے چیزیں دکھائی دینے لگی، پھر نگاہوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، سوچا شاید جو ہے میرا وہم و گمان ہو، شاید میرا خیال ہو، پھر گٹھری اٹھائی، دیکھا پھر آنکھ کی بینائی ختم، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر سامان رکھا، پھر بینائی لوٹ آئی، تیسری مرتبہ اٹھایا، پھر وہی معاملہ، اب سمجھ گیا کرے تو کیا کرے، اب وہیں پر حسرت و یاس کے عالم میں بیٹھ گیا کہ سامان لے کر جاؤں کہ سامان چھوڑ کر جاؤں، اگر سامان اٹھاتا ہوں تو آنکھیں چلی جا رہی ہے، سامان رکھ رہا ہوں تو بینائی واپس آ رہی ہے، اب کشمکش میں ہے۔ اسی وقت سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصلی پر بیٹھے مسکرا رہے، ایک ابدال حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور فلاں مقام پر ایک ابدال کی وفات ہو گئی ہے، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، حضور کسی ابدال کا انتظام فرما دے۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس ابدال نے ابدال کے مقرر کرنے کی درخواست پیش کی، اور میں آپ کو بتا دوں ابدال ہوتے کون ہیں تاکہ آپ کو مسئلہ اور سمجھ میں آ جائے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الفتن کے اندر حضرت امام ابو شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی، امیر المومنین آپ شام والوں کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ شام والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا، تو انہوں نے جو ہے کہا امیر المومنین آپ شام والوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اس مقام کے لیے، اس مقام والوں کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں جہاں پر اللہ کے سب سے نیک بندے ہوتے ہیں۔ سنو سنو، میں نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں 40 ابدال ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ 40 ابدال یہ اللہ کے ایسے نیک مقرب متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں کہ آسمان سے جو باران رحمت نازل ہوتی ہے، آسمان سے جو رزق نازل ہوتا ہے، وہ انہی 40 بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک 40 نیکوکار متقی صالح ابدالوں کے صدقے میں اللہ ساری کائنات کے انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ یوٹیوب چینل ہم تو گناہگار ہیں نا، سیاکار ہیں، اس کی ایک رحمت بھی جو ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن وہ جو 40 ابدال ہوتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے باران رحمت بھی نازل فرماتا ہے، رزق بھی نازل فرماتا ہے، اور ان 40 کے صدقے میں ساری کائنات کے انسانوں کو وہ رزق بانٹ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ ابدال ان کا انتقال ہوگا، غوث پاک نے فرمایا، اپنے غلام کو آواز دی،
غلام کو آواز دینے کے بعد غلام حاضر ہوا، حضور حکم فرمایا، کہا جاؤ میرے گھر کے فلاں حصے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ آپ کا خادم پہنچا، اب وہ اسی کشمکش میں تھا کہ نکلوں کہ جاؤں۔ خادم پہنچتے ہوئے پریشان ہو گیا، کہا چل تجھے غوث پاک بلا رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لگا، وہ جانتا نہیں تھا کہ غوث پاک کون ہے، ولیوں کے سرتاج ہیں۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، وہ سوچنے لگا کہ اب تو میں پکڑا گیا، اب تو مجھے سزا ملے گی۔ اب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اب آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، چوری چھوڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ کر دوں گا، بہانے بنا رہا۔ فرمایا نہیں، جب بلایا ہے تو تجھے چلنا پڑے گا۔ خیر اسے پکڑ کر کے سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کے خادم نے پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد حضور سیدنا سرکار غوث پاک نے فرمایا اس ابدال سے جو آپ کے پاس آیا تھا، کہا کہ جاؤ اس شخص کو ہم نے اس ابدال کی جگہ مقرر کر لیا ہے، جاؤ اب سے یہی تمہارا ابدال۔ اب وہ شخص حیران و پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا، میں تو چور ہوں، میں تو یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا اور یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں ابدال بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، کہنے لگا حضور میں تو چور ہوں، میں تو آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا۔ کہنے لگے آئے تو چوری کرنے تھے، لیکن جاؤ ہم نے تمہیں چور سے ابدال بنا دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ادھر نظر کرم ہو جائے اور ہم غلاموں کا بیڑا چمک جائے، ہم غلاموں کا مقدر چمک جائے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ خیر تو ہم اور آپ اس سرتاج اولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج یہ تنظیم رضا کے زیر اہتمام 11 جلسوں میں سے یہ اس کا پہلا اور ابتدائی جلسہ ہے۔ ابھی آپ کو آگے چل کے اور اس کے علاوہ 10 جلسے اور بھی سننے ہیں، تو میں آج آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں پیش کروں گا تاکہ وہ آنے والے جلسوں کے لیے، آنے والے مقررین کی، علماء کی گفتگو کے لیے تمہید بن جائے۔ اب آج کل معاملہ ایسا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سرتاج اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے لاچار بندے ہیں، بے بس بندے ہیں، ایسے ہیں ویسے۔ خیر ہم کو ادھر ادھر جانا نہیں ہے۔ آج کی میں اپنی اس بنیادی گفتگو میں آپ کے سامنے اس بات کو صرف ثابت کروں گا کہ اولیاء سے محبت کرنا، اولیاء سے اپنی نسبت برقرار رکھنا، ان کے دامن کرم سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ رب کی سنت ہے، ان سے محبت کرنا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے اور اہل دنیا کی بھی سنت ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ان باتوں کو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کروں۔ تو آپ یہ بات بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اولیاء سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور پروردگار عالم بھی ہمیں خود اولیاء کرام سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے 3 آیات کریمہ پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کے آیت نمبر 62، 63، 64 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم۔ اب ولی ہوتا کون ہے، یہ اولیاء کی جماعت ہوتی کیسی ہے؟ تو پروردگار عالم خود آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی تو وہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ ایک آیت قریب ایک مقام۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ فصلت میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے،
یعنی جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے قول پر ڈٹے رہے، تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی شان عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو، گھبراؤ نہیں، خوف زدہ مت ہو، خوش ہو جاؤ۔ ان کے پاس رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ اور خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یعنی فرشتے حاضر ہو کر کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تیسرے مقام پر سورہ انبیاء کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہم یعملون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے نیک، متقی اور قابل تعظیم بندے، یہ کبھی بھی قول میں سبقت نہیں کرتے اور رب کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے اور جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو پہلے آیت کریمہ فرماتی ہے، ہمیں یہ بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، ان کے بارے میں دوسری آیت کریمہ ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ان کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہو کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، ہم دنیا میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اور تیسری آیت کریمہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ فرشتے اپنے حکم سے کوئی بات نہیں کہتے اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اپنی زبان سے جو بھی بات کہتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں وہ پروردگار عالم کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا وہ اولیاء سے جو محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے یہ جو کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، در حقیقت وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کی طرف سے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کہتے، نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے جو اولیاء کرام سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، در حقیقت وہ فرشتے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی جانب سے، اپنے پروردگار عالم کی جانب سے کہتے ہیں۔ اللہ گویا فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ، جا کر کے میرے ان متقی پرہیزگار بندوں کو کہہ دو کہ میں بھی دنیا میں تمہارا دوست ہوں اور تم بھی ان کے دوست ہو، میں دنیا میں اور آخرت میں تمہارا مددگار ہوں اور یہ فرشتے بھی دنیا اور آخرت میں تمہارے مددگار ہیں۔ اب قرآن کریم سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے، آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے لیکن آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کی محبت ساری کائنات کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت دنیا والوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں پر جو غوث اعظم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، گویا یہ بھی پروردگار عالم کی جانب سے یہ ہم پر رحم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے اس پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل سن میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فلاں بندے سے محبت کر۔ تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب جبریل امین کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم جبریل سے پھر فرماتا ہے اے جبریل فرشتوں کے درمیان اعلان کر دو، اہل سما کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ تمہیں بھی اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کر دیتے ہیں
کہ اے فرشتوں سنو سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ اور جب آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ جبریل کو پھر آواز دیتا ہے، اے جبریل جاؤ زمین والوں میں یہ اعلان کر دو، اے لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت ساری کائنات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو کائنات والے اللہ کے اس محبوب سے خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا ہمارے خاندان کے ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ایسے ولی ہیں، ہمارا ان سے ایسا رشتہ ہے، ایسی نسبت ہے کہ آج ماہ ربیع الاوّل کی آمد ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ بستے ہیں، جہاں وہ اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں محبتوں کے خراج پیش کرتے ہیں، وہیں پر پیران پیر کی بارگاہ میں بھی اپنی الفتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، در حقیقت یہ اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اور جو بندے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں یہ بھی پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام ہے، جس کی بنیاد پر بندے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آج کے اس مادی طور میں تو انسان جہاں پر اپنا فائدہ نہ ہو وہاں پر انسان اپنا سر اٹھا کر دیکھنا بھی جو گوارا نہیں کرتا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، تو آئیں پھر ہم قرآن اور احادیث کا رخ کریں۔ اگر ہم اولیاء کرام سے محبت کریں گے، اگر ہم ان سے اپنی نسبت کو برقرار رکھیں گے، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا میں رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو نسبی رشتہ ہوگا، باپ بیٹا بھائی بہن خاندان خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حاکم اور محکوم کا، آقا غلام، یہ جو دنیاوی رشتے ہیں، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، اس کی رعایا ہے، یہ ہمارے ملک کا وزیر اعلیٰ ہے، ہماری ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے، ہم اس کی رعایا ہے، یہ ہمارے محلے کونسلر ہے، فلاں فلاں، ایسے ایک جو ہے دنیاوی رشتہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایک عام رشتہ۔ اور تینوں رشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں جب ہم غور کریں گے تو قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے کہ آخرت میں حشر کے میدان میں تمہارے خونی رشتے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ دنیاوی جو حاکم و محکوم کا رشتہ ہے وہ بھی تمہیں سے ٹوٹ جائے گا، وہ بھی تمہیں اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جو عام رشتے ہیں وہ بھی تم سے ٹوٹ جائیں گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن یہی قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اگر کسی کا کوئی مددگار ہوگا تو وہ اللہ کے نیک متقی پرہیزگار یہ اولیاء کرام کی جماعت ہوگی، جو حشر کے میدان میں بھی اور دنیا میں بھی تم سے دوستی رکھے گی اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ تو سارے رشتے تو ختم ہو جائیں گے، اگر تفسیر ہوتی تو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں واضح کرتا، لیکن ابھی بہت آگے چلنا ہے ہمیں۔ تو تینوں رشتوں کی نفی کا قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، لیکن جو اولیاء سے، متقی اور پرہیزگار بندوں سے جو ہماری دوستی ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، یہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ساتھ دیتی ہے۔ آئیے ذرا ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مستدرک کے حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مستدرک میں، امام حاکم نے اپنی امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، امام طبرانی نے اپنی موجم میں، اور بے شمار محدثین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی لمبی روایت نقل فرمائی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کے چند درمیانی جملے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں آپ کے گوش گزار کر کے آگے بڑھوں گا۔ حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب جب ہوگا تو نیکوکار بندے تو جنت میں جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ اپنی کرتوتوں کے اعتبار سے، اگر انبیاء کرام کی شفاعت ہو گئی اول وقت میں تو انہیں آزادی کا پروانہ ملا، جنت میں چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی گناہگار ہے، سیاکار ہے، تو اس کے کرتوتوں کے اعتبار سے اسے پہلے جہنم میں سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد انبیاء، اولیاء، صلحاء کی شفاعت سے اور آخر میں رب کے فضل سے اسے نکال کر جہنم سے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو جب جنتی جنت میں، متقی، صالحین، پرہیزگار، اولیاء، صلحاء، اتقیاء جب جنت میں جائیں گے اور وہیں پر چند گنہگار جہنم میں جائیں گے،
تو وہاں سے جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے. رب کی قدرت ہوگی، رب کی قدرت کاملہ ایسی کہ جنت میں جنتی رہ کر وہاں سے جہنمیوں کو دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے. وہاں پہ جب دیکھیں گے تو چند لوگ انہیں ایسے نظر آئیں گے جو ان کے جان پہچان کے ہوں گے. دیکھیں گے وہ تو یار یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ نیک عمل کرتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ حج میں حاضر ہوتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ مدرسوں میں حاضر ہو کر زکوٰۃ دیتا تھا، یہ تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور یہ دوزخ میں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ أَخْوَانَنَا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَدَخَلْتَهُمُ النَّارَ. یا رسول اللہ، یہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، يَحُجُّونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، اور پروردگار عالم ان نیکیوں کے باوجود آج یہ جہنم میں، تو انہیں جہنم میں داخل کر دیا ہے. پروردگار عالم یہ ہمارے بھائی ہیں، پروردگار عالم یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم، جاؤ جس کو تم پہچانتے ہو، جس سے تمہاری دوستی ہے، جس سے تمہارا تعلق ہے، جس سے تمہاری نسبت ہے، انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ. تو اللہ کے نیک اولیاء بھی نہیں، جو نیک بندے ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ اپنے گناہگار بھائیوں کو جہنم سے نکال کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. تو اگر آج ہم غوث پاک کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو اگر کوئی غوث پاک کا مرید اگر جہنم میں جل رہا ہو تو کیا غوث پاک اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ کیا خواجگاں کا کوئی نسبت رکھنے والا ہمارا کوئی چشتی بھائی اگر جو ہے جہنم کی آگ میں جل رہا ہو خدا نہ خواستہ، تو کیا خواجہ اجمیری اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ غوث پاک دیکھیں گے میرا مرید ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے اجازت لے کر اپنے اس مرید کو نکال کر کے جنت کی بہاریں عطا کریں گے. غوث خواجہ خواجگان دیکھیں گے، وہ بھی اپنے مریدوں کو نکال کر کے ساتھ میں جنت میں لے جائیں گے. حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء دیکھیں گے، یہ تو ہمارا نام لیوا تھا، یہ تو ہماری محفلیں سجاتا تھا، اسے نکال کر کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے. سیدنا سرکار اعلی حضرت دیکھیں گے، ارے یہ تو رضا رضا کے نعرے لگاتا تھا، وہ بھی جا کر اپنے نام لیواؤں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جہنم کے عذاب سے نجات دلا کر اپنے ساتھ جنت کی بہاریں انہیں عطا کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے. تو فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ اب جو کہتے ہیں اولیاء کرام تو ہماری طرح مجبور ہیں، بے بس ہے، اب وہاں پہ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے. بات چل رہی ہے دوستی کی، بات چل رہی ہے دوستی کی. جو ولی سے نہیں بلکہ نیکوکار سے محبت رکھے گا، ان سے رشتہ رکھے گا، ان سے دنیا میں جان پہچان رکھے گا، تو آخرت میں وہ نیک متقی پرہیزگار بندے بھی انہیں پہچانیں گے. اگر کوئی یہیں پہ ان سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بیر رکھے، تو ان کے لیے میرے امام نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو ہمیں اولیاء کرام سے محبت کا فائدہ یہ ملے گا کہ کل حشر کے میدان میں خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے اوپر ایسی آفت آ پڑے کہ ہمیں جہنم کی طرف جانا پڑے، یا خدا نہ خواستہ 100 بار خدا نہ خواستہ اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ اولیاء کی محبت، اولیاء کی نسبت، اولیاء کا تعلق ہمیں جہنم کی آگ سے نکال کر، جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت کی بہاریں عطا کرے گا، اور جنت میں یہ اولیاء کرام ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو اسی لیے تو ہم اور آپ آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ اس پیران پیر کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا، اپنی الفتوں کا، اپنی نسبتوں کا خراج پیش کر کے ہم بھی آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں. تو حضرات گرامی، یہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جمع ہونا بھی یہ ہمارے ہی لیے فائدے مند ہے. اور اگر آج ہم یہاں پر ان کا نام لیں گے، ان سے محبتوں کا اظہار کریں گے،
ان سے اپنی نسبتوں کا اظہار کریں گے تو حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ وہ اولیاء کرام اپنے دامن کرم سے ہمیں باندھ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اور اخبار الاخیار بھی یہ نقل کیا گیا کہ حضور سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جو میرا مرید ہوگا، ہم اور آپ اسی غوث الاغواث فرد الافراد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا وہ اللہ کے فضل سے توبہ کے بغیر کبھی نہیں مرے گا، یعنی اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا اور وہ گناہوں سے توبہ کر کے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ اولیاء کرام سے تعلق کا فائدہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اس بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ تو حضرات گرامی، قرآن کی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اولیاء سے محبت کرنا یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے اور مومن اور نیک بندوں کی سنت ہے، اور یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ وہ نیک بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کی محبت ساری کائنات کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی انہیں اس سے فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تو تھی محبت کی بات ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے اولیاء کرام سے توحید کے آڑ میں بڑا بیر رکھتے، دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی کی شان میں گستاخی نہ کر لو، جب تک نبی کو حقیر نہ بتا دو، جب تک رب کی توحید بیان نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم کبھی توحید کی آڑ میں نبیوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کبھی توحید کے آڑ میں انبیاء کی اور اولیاء کی توہین نہیں کرتے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اولیاء اور انبیاء سے محبت کی آڑ میں ہم کبھی شرک کی طرف بھی نہیں بڑھتے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ اب دیکھیں جو محبت کرتے ہیں انہیں تو یہ فائدہ ہے، اب جو دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جو نبیوں سے، جو ولیوں سے بیر رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض و عداوت رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے اور کیا عذاب ہے؟ ابھی جو حدیث پاک میں نے سنائی ہے اسی میں آگے چل کر کے یہ بیان کیا گیا کہ جو نبیوں کے، اولیاء کے گستاخ ہوں گے، جو ان سے دشمنی اور بیر و عداوت رکھیں گے، وہاں پر ٹھکرا دیے جائیں گے۔ اور دوسری ہمیں احادیث کریمہ اس مضمون کی بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ، جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کریمہ کو پڑھیں تو ہمیں دو مقام پر ایسی بات نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ سود سے باز آ جائیں، اگر وہ سود کھانے سے باز نہیں آتے تو رب کی جانب سے اعلان جنگ فرما دیجئے کہ اللہ ان سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اور جب احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرا مقام ہمیں یہ ملتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مضمون کی حدیث پاک ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ من اہان لی ولیا فقد بارزته بالمحاربۃ، کہ جو میرے ولی کی توہین کرتا ہے، دشمنی نہیں، جو میرے ولی کی توہین کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا ہم میں اور آپ میں یہ جسارت ہے کہ قوت ہے کہ پروردگار عالم کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں؟
اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا دامن، اپنی نسبت اولیاء سے جوڑے رکھیں. اولیاء سے جوڑے رکھیں گے تو رب کے غضب سے بھی محفوظ رہیں گے، اعلان جنگ سے بھی بچے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے رب کے محبوب بن کر زندگی گزاریں گے، اور یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ذرا ہم چلیں اسی ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کے ہم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک مرید، یعنی سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا ایک شخص آپ کی بارگاہ میں پڑا ہے، ہاتھ پیر زخمی ہیں اور کرا رہا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بہت زخمی ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہے، کراہ رہا ہے. وہ مرید حاضر ہوا، فوراً حاضر ہوا تھا، کہا حضور آپ کی بارگاہ ہے اور یہ آپ کی بارگاہ میں شخص آ کر اپنے زخموں سے کراہ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. حضور کچھ کرم فرما دیں کہ اس کے زخم ٹھیک ہو جائے. حضور کچھ کرم کر دیں کہ اس کے زخم ٹھیک ہو جائے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے. تو حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر سے 3 ابدال گزر رہے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے ابدال کی وضاحت کر دی ہے. فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری مجلس کے اوپر سے 3 ابدال گزر رہے تھے. جب میری مجلس آئی، جب میری خانقاہ آئی، جب میرا مکان آیا تو ان میں سے ایک ابدال داہنے طرف چلا گیا کہ غوث کی بارگاہ ہے، غوث العظم کی خانقاہ ہے. غوث العظم کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کے جانا بے ادبی. ایک ابدال دائیں طرف اور دوسرا ابدال بائیں طرف ہو گیا، اور یہ ابدال جسے تم ایک انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہو، زخمی دیکھ رہے ہو، یہ ابدال اسی عالم میں میری خانقاہ کے اوپر سے گزر گیا. اور جب میری خانقاہ کے اوپر سے گزر رہا تھا تو وہ جب ہماری خانقاہ کے اوپر سے گزرنے لگا تو خود بخود وہاں سے زخمی ہو کر کے یہاں پر آ کر کے گر پڑا. تو آپ غور کریں، وہ ابدال جن کے صدقے میں پروردگار عالم ساری کائنات کے انسانوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اگر وہ بارگاہ غوثیت سے، غوث العظم کی خانقاہ کے اوپر سے بغیر توہین یا بغیر دشمنی کی نیت سے صرف اور صرف بے کیفی کی عالم میں اگر خانقاہ کے اوپر سے گزر جائے اس کا یہ عالم ہو جائے. انٹرنیشنل اسلامک والا 2 پیر کا انسان اگر ولی سے دشمنی رکھے، ولی سے عداوت رکھے، ولی سے بغض رکھے، ان کے خلاف نازبہ کلمات استعمال کرے تو اس کا حشر کیا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء کے مقام کو پہچانیں، اولیاء کے مراتب کو سمجھیں. اگر ہم نے ان کی بارگاہ میں ذرے بھی اگر توہین کی، اگر ہم نے ان کی شان میں ذرے بھی ادنا سی بھی گستاخی کی تو پھر ایمان چلا جائے گا، ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. کیونکہ ولی کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہوتی ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کا عکس ہوا کرتا ہے، نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے. خود سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ وَلِكٍ قدم وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر نبی کے نقش قدم پر کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے. جو ولی ہوتے ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، اور میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر. اور ایک مقام پر سیدنا سرکار غوث دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ولایت یہ نبوت کا عکس ہے. ولایت جو ہوتی ہے یہ کوئی عام مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت یہ نبوت کا عکس اور اس کا پرتو ہوا کرتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کے صدقے میں اولیاء کرام کو ولایت جیسے عظیم مقام و مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے اور انہیں کائنات میں عام انسانوں سے ممتاز فرما دیتا ہے. تو ہم اور آپ یہاں پر آج اولیاء کرام کی اور بالخصوص پیران پیر حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت لیے وہ حاضر ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا یہ کامیابی کی ضمانت ہے.
اور انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں بھی ہم انہی اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے دامن کو پکڑ کر کے حشر کے میدان میں اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اگر رب کا فضل ہوا، ان اولیاء کی نظر عنایت ہوئی، تو ہم انشاءاللہ انہی کا دامن پکڑ کر کے انہی کے ساتھ جنت میں بھی جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، حضور سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ آپ نے تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اولیاء کرام میں حضور سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو انبیاء کرام میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مصنوی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جماعت میں حضور سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی مقام حاصل ہے جو انبیاء کرام کی جماعت میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ جیسے آقا امام الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، محبوب رب کبریاء ہیں، اسی طرح سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سردار اولیاء اور سرتاج اولیاء ہیں۔ اور آپ حضرت امام مہدی کے آمد تک آپ مقام غوثیت کے مقام پر بھی فائز ہیں، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ کسی کو ولایت ملتی ہے تو آپ کے صدقے میں، مقام و مرتبے ملتے ہیں تو آپ کے صدقے میں، نعمتیں ملتی ہیں تو آپ کے صدقے میں۔ حضور سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح نگاروں نے یہ واقعہ بھی بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کا نام تھا حضرت امام شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی، اللہ کے بہت بڑے مقرب بندے، آپ کی بارگاہ میں ہزاروں کا مجمع حاضر ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں مرید، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے مریدین۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے مقام و مرتبے کا اظہار فرما رہے تھے۔ اسی درمیان آپ نے اپنی شان کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، انا بین الاولیاء کل کرکیے بین الطیور، میں اولیاء کرام کی جماعت میں ایسے ہی ہوں جیسے سارس پرندہ یا سانس پرندہ دوسرے پرندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا جو جنگل میں جو بالکل وہ جنگلی پانیوں میں جو سارس ہوتا ہے، بالکل پرندوں میں بالکل سب سے لمبا پرندہ، بڑا پرندہ وہی ہے۔ پرندے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل چڑیا، کوا وغیرہ، لیکن وہ ہوتا بڑا، لیکن اس کا شمار پرندوں میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا جیسے جسمانی اعتبار سے وہ پرندوں میں سب سے بڑا ہے، اسی طرح مقام و مرتبے میں اولیاء کرام کے درمیان سب سے بڑا ہوں۔ وہ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کے درمیان اپنے مقام و مرتبے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہیں پر آپ کے ایک مرید حضرت سید علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا تو ان کو جلال آ گیا۔ جلال آنے کے بعد فرمایا، شیخ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارا مقام و مرتبہ اولیاء کرام میں سب سے بلند و بالا ہے؟ اور یہ جلال میں آ کر کے جب انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یہ جملہ فرمایا تو ان کے جو جسم پر جو چادر تھی وہ چادر نکل گئی، یا انہوں نے اپنی چادر نکال دی۔ چادر اوڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے چادر نکال دی تو جب شیخ کی نظر پڑی کہ ایک شخص میری بارگاہ میں اٹھ کر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، تو اب ان کے مریدین اٹھ گئے۔ اب محفل میں تھوڑا ہنگامہ ہوا تو فوراً حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کے قریب نہ جائے اور اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب لوگ پریشان، تو حضرت امام شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جسم کے روئے روئے سے، جسم کے ایک ایک بال سے نوری شعاع نکل رہی ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ یہ رب کا کوئی محبوب بندہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور سیدنا سرکار شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی نے جب فرمایا تو سب لوگ بیٹھ گئے۔ پوچھا ہے شخص، آخر تم ہو کون؟ آخر تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں پیران پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید۔ آپ دیکھیں مرید کا یہ عالم،
مرید کا یہ عالم ہے۔ اب حضرت امام عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی تمہارے پیر و مرشد کے بارے میں نے کبھی غوث اعظم کے بارے میں کسی سے نہیں سنا۔ تو فرمایا جب میرا عالم یہ ہے تو پھر میرے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تم اپنی چادر اوڑھ لو، پھر بعد میں ہم تم سے کلام کریں گے۔ تو حضرت سید علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ چادر نکل گئی، اب میں یہ چادر دوبارہ نہیں اوڑھوں گا۔ حضرت ابدام عبد الرحمن تفسنجی نے اپنے خادم کو فرمایا کہ اسے چادر لا کر پیش کرو، کہا نہیں۔ وہیں سے اپنی اہلیہ کو آواز دی، ان کا نام لے کر کے پکارا اور کہا کہ مجھے میری چادر دو، اور ادھر ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ قریب کیا تو ہاتھ میں خود بخود چادر موجود تھی۔ اب اس ولی کی بارگاہ کے تمام مریدین نے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرید کی حالت دیکھ لی۔ اب سب کے چہروں پر خاموشی، سناٹا، اب کوئی کچھ بول نہیں رہا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو اپنی چادر اوڑھ لی، جب اطمینان ہوا بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ آخر پیران پیر رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا میرے پیر و مرشد، میرے پیر روشن ضمیر بغداد میں رہتے ہیں۔ تو حضرت امام عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا، ہم ابھی تمہارے پیر کی بارگاہ میں اپنے 2 خادموں کو بھیجیں گے۔ 2 خادموں کو تیار کیا، تھوڑے سے ہدیے دے کر کے کہا جاؤ، جا کر کے کہنا کہ جو ہے عبد الرحمن تفسنجی آپ کو سلام کہتا ہے، اور کہنا اے عبد القادر جیلانی، ہمارے پیر و مرشد یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اولیاء کرام کے راستے سے گزرتا ہوں، سارے اولیاء سے میری ملاقات ہوتی ہے، سارے اولیاء سے میری بات چیت ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں، رب کے انعامات کی تقسیم کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن کیا بات ہے کہ میں نے کبھی آپ کو اولیاء کرام کی صف میں نہیں دیکھا، اولیاء کرام کی صف میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی سے آپ کا نام سنا ہے۔ آخر آپ رہتے کہاں ہیں؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ ادھر آپ نے 2 مریدوں کو روانہ کیا، ادھر روشن ضمیر پیران پیر کو خبر ہو گئی۔ آپ نے اپنے 2 مریدوں کو اٹھایا اور کہا وہاں سے فلاں چیزیں لے کے آؤ۔ آپ نے کہا کہ ہدیہ لے کر کے چلے جاؤ اور فلاں راستے سے جانا، جب فلاں مقام پر پہنچو گے تو تمہیں 2 آدمی ملیں گے، انہوں روک کر جو ہے کہنا کہ میں عبد القادر کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، میں بغداد سے آ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر ان کے سلام کا جواب بھی دینا، اور ان کے ساتھ تم ان کے شیخ کی بارگاہ میں جانا، جا کر کے کہنا کہ عبد القادر تمہیں سلام کہتا ہے، اور کہنا کہ تم نے کہا کہ میں روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اولیاء کرام کی مجلس سے ذکر گزرتا ہوں، ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہوں، ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھنا۔ تو کہنا اولیاء کے کئی درجے، اولیاء کی مجلسیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کہنا ایک تو عام اولیاء کی مجلس ہے، ایک خاص اولیاء کی مجلس ہے، ایک اخص الخواص کی مجلس ہے، اور ایک رازداروں کی مجلس ہے۔ کہنا جو تمہارا روز گزر ہوتا ہے وہ عام ولیوں کی بارگاہ سے ہوتا ہے، تم جو روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو وہ عام ولیوں کی بارگاہ سے ہو کر کے جاتے ہو، ان سے اوپر خاص ولیوں کا ایک مقام ہے، اس سے اوپر اخص الخواص کا مقام ہے، اس سے اوپر رازداروں کا مقام ہے، اور میرا مقام عام ولیوں میں نہیں، میرا مقام رازداروں میں ہے۔ اور ان سے کہنا وَأَنَا أَذْهَبُ بِهِ بطریق السر وَأَخْرُجُ مِنْهُ، اور ان سے کہنا میں جب جاتا ہوں تو انہی رازداروں کے راستے سے جاتا ہوں، اور جب وہاں سے واپس لوٹتا ہوں تو بھی انہی رازداروں کے راستے سے واپس لوٹتا ہوں۔ اور پھر ان سے کہنا اے عبد الرحمن تفسنجی، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ گھڑی جب تمہیں رب کی بارگاہ سے وہ فلاں خلعت دی گئی تھی، تمہیں وہ مقام و مرتبہ دیا گیا تھا، تمہیں وہ اعزاز و اکرام سے نوازا گیا تھا، سنو تمہیں فلاں وقت میں جو خلعت دی گئی تھی، فلاں لمحے تمہیں جو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا تھا، وہ اللہ نے میرے صدقے میں تمہیں عطا فرمایا تھا۔ تو تمہارا مقام عام اولیاء کی بارگاہ سے ہو کر جاتا ہے، اور میرا مقام رازداروں میں ہے، اور میں اپنے رب کا رازدار ہوں، اور میں اسی راستے سے روزانہ رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہوں، اور اسی راستے سے واپس بھی ہوتا ہوں۔
تو یہ ہے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس طرح ابھی اور آگے 10 دن ہیں، آپ روزانہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حضور سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی سوانے کے حوالے سے آپ روزانہ نئی نئی معلومات، نئی نئی باتیں سنیں گے۔ تو بس آپ سے گزارش ہے کہ اولیاء کرام سے جو محبت کرنا سنت الہیہ ہے، سنت ملائکہ ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے روزانہ پیران پیر روشن ضمیر کی محبت میں روزانہ جلسوں میں حاضر ہو اور ہمارے ائمہ سے خطبہ سے روزانہ نئی نئی باتیں سن کر اپنے دلوں میں پیران پیر روشن ضمیر کی محبت بھی جگائیں، اور انشاءاللہ اگر آج ہم ان کی محبت میں جگہ جگہ حاضر ہو کر اپنی محبتوں اور الفتوں کا نذرانہ خراج پیش کریں گے تو کل حشر کے میدان میں بھی یہ اولیاء کرام اپنے دامن کے ساتھ، اپنے دامن سے وابستہ کر کے، اپنے دامن سے باندھ کر ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ خیر، یہ پیران پیر روشن ضمیر کی محفل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جہاں بھی پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجتی ہے تو آپ کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئیں، پھر سے دوبارہ سیدنا سرکار امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ غیورا اپنی غیرت کا تصدق، غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ ہماری فکریں، ہماری سوچیں، ہمارے الفاظ، ہمارے بول، ہمارے خیالات یہ بہت معمولی ہیں، اور وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ ایسی بارگاہوں سے معمولی چیزیں نہیں مانگی جاتی، یہاں پر فیصلے تو انہی کی بارگاہ میں چھوڑے جاتے ہیں، یہاں پر اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یہاں پر الفاظ نکال کر خود کو محروم کرنا نہیں بلکہ معاملہ سپرد کر کے ان کی نعمتیں سے خود کو مالا مال کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنا معاملہ اس روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور امید ہے کہ اگر ہم اپنا معاملہ ان کے سپرد کر دیں گے تو یقیناً بلا شبہ وہ اپنے فیوز سے، اپنے برکات سے ہمیں اور آپ کو سب کو مالا مال فرمائیں گے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے مہمان خطیب کی بھی آمد ہو چکی ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات بیدار ہو کر اور بیدار دلی کے ساتھ آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔